شروع کریں. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم. ارشاد خداوندی ہوتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اللہ کی خاطر ہجرت کی، لِإِقَامَةِ دِینِهِ، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، بالعزا من آل مکہ تا، یعنی ستم سے تنگ آ کر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کی اجازت فرمائی تو ظلم و ستم سہنے کے بعد ان لوگوں نے ہجرت کی. تو فرمایا کہ من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، یعنی کیا مطلب؟ بالعزا، اذیت ان کو پہنچائے گی، تکلیفیں پہنچائے گی، من آل مکہ تا، اہل مکہ کی طرف سے. حضور کا بھی ذکر ہے، صحابہ کرام کا. وہ حضور کی ذات ہے اور ان کے صحابہ کرام کے جنہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے مکہ معظمہ سے آتا ہے کہ انہوں نے ہجرت کیوں کی. ارشاد خداوندی ہوتا ہے لا نبوئنہم، فرمایا کہ اس لیے کہ ہم ان کو جگہ دیں، ٹھکانہ دیں، جائے قرار دیں کہ جہاں وہ ٹھہریں، ایسا گھر جو ان کے لیے پرسکون ہو، پرامن ہو. اور وہ دار حسنہ کون سا ہے؟ ہی المدینہ، وہ مدینہ پاک کی بستی، مدینہ پاک کا شہر ہے. والا اجر الآخرات، اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ ان کو اجر اور مقام عطا کرے گا، اکبر، وہ اس دنیاوی آسائش و آرام سے کہیں زیادہ عظیم ہے اور کہیں زیادہ وہ اس سے بڑا ہے. جی اعظم لو کانوا یعلمون ہے الکفار، یعنی وہ کفار جو حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے، اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، یہ سعادت حاصل نہیں کی، اگر وہ جان جاتے کہ مسلمان ہونے میں کیا برکات ہیں، اویل متخلفون عن الہجرات، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے کسی مفاد، دنیاوی مفاد کی خاطر ہجرت کرنے سے گریز کیا، عن الہجرات، انہوں نے ہجرت کی لیکن وقت پر نہیں کی، من الکرامات، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے وہاں کے جو مفاد حاصل تھے، ان کی پراپرٹی، جائیداد، وقتی طور پر اس کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا. فرمایا لواقفوہم، تو اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد وہ جو رہ گئے تھے وہ بھی انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ پاک میں تشریف لائے. آگے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف یہ فرماتا ہے کہ الذین صبروا، یہ وہ مہاجرین علی اذل مشرکین، مشرکوں کے اظہار ثانی پر دکھ تکلیفیں برداشت کی لیکن انہوں نے صبر کیا. والہجرت، اور ہجرت پر بھی انہوں نے صبر کیا کہ ان کے اپنے مکان، پراپرٹی، جائیداد، کاروبار، دنیاوی معاملات سب کچھ رہ گیا. اور بعض ایسے بھی تھے کہ جن کو بچے چھوڑ کر آنا پڑا، بیویاں چھوڑ کر آنا پڑا. ہجرت وقت یہ بھی موقع پیش آیا کہ قبیلہ، ایک ہی قوم تھے وہ مکہ معظمہ میں، تو اگر اس کے گھر میں جو بیوی تھی وہ کسی کے رشتہ دار تھی تو انہوں نے کہا جی آپ جا سکتے ہیں لیکن بیوی ساتھ نہیں لے جا سکتے، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ یہاں رہے گی. پھر یہ ہوا کہ بچے ساتھ لانے لگے، انہوں نے کہا یہ بھی آپ نہیں لے جا سکتے جی،
اس لیے کہ یہ ہماری بیٹی ہے، بچوں کے بغیر کیسے رہے گی؟ تو وہ یہ اور یہ بہت بڑی صبر کی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ذل مشرکین والہجرۃ، یعنی وہ جو مشرکوں کا ایذا تھا اور ہجرت کے معاملے میں بھی جو ان کو ایذا پہنچی، ان کی بیویاں ان سے روک لی گئیں، ان کے بچے ان سے روک لیے گئے، لیکن بہر صورت انہوں نے ہجرت کی۔ اور ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ لِاظہار الدین، دین کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وَعَلَىٰ رَبِّ آخری ماجگاہ ان کا اپنا رب ہے۔ فَيَرْزُقُهُمْ، اللہ پر جب انہوں نے بھروسہ کیا، مال و متاع چھوڑ کر آئے ساری چیزیں، تو پھر عن قریب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا، من حیث لا یحتسبون، کہ یہاں سے ان کو یہ امید اور گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے ہم ان کو رزق پہنچائیں گے۔ یہ تو ایک اور بات آپ کو بتا دیں، ہمارے اصول صرف و نحو کے تحت جو باب مفعلہ ہے اکثر وہ دو کے درمیان استعمال ہوتا ہے جی، جیسے یہ ہاجرہ یہاجر مہاجرتن جی، تو ہاجرہ یہاجر مہاجرتن فہو مہاجر دو بندوں کے درمیان، مجادلہ دو بندوں کے درمیان، مناظرہ دو بندوں کے درمیان۔ باب مفعلہ پر ہے وہ دو پارٹیوں کے درمیان وہ کام ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے بھی افعال موجود ہیں کہ جو باب مفعلہ پر جاتے ہیں لیکن وہ اس کے اندر دو بندوں کی خاصیت مراد نہیں ہوتی، بلکہ ایک آدمی ہجرت کو بھی کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں سافر یسافر، مسافر یعنی مسافر، تو حالانکہ باب مفعلہ ہے لیکن وہ سنگل ایک آدمی ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ فرمایا والذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ ہجرت کے معنی چھوڑنے کے، ترک کرنے کے، جدا ہونے کے، یعنی مطلب کوئی جدا ہو جانا، مفارقت اختیار کر لینا۔ تو ایک تو ہجرت کے معنی عام مشہور تو یہی ہے کہ آدمی دین بچانے کے لیے، اس کے دو سبب ہیں، ایک ہجرت کی جاتی ہے دین بچانے کے لیے، اور یا ہجرت ہوتی ہے دین پھیلانے کے لیے۔ پھیلانے کے لیے کبھی بندہ ایک ایسی جگہ ہوتا ہے کہ وہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا، پابندی ہوتی تم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، ان کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے، دین خطرے میں ہوتا ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتے ہیں کہ جہاں ان کا دین بچ جائے۔ ایک تو منشا یہ ہے، دوسرا منشا یہ ہے کہ یا وہ دین پھیلانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں جی، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہاں وہ یہ نہیں ہے کہ آدمی خود نماز پڑھ لے، سمجھ لے میں نے سارا کام کر لیا جی، روزہ رکھ لے میں بری ذمہ ہو گیا، اپنے معاملات کر لے، بلکہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت کے اور بھی کئی اسباب ہیں، ایک وجہ یہ فرمائی کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تمہارا کام کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن حضور کا ارشاد، حضور فرماتے بلغوا انی ولو کان آیا، میری طرف سے
تمہیں ایک جملہ بھی اگر مل جائے نا، ایک کلمہ بھی مل جائے، ایک آیت بھی مل جائے، اپنے تک محدود نہ رکھو بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری دی، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا مطلقاً، فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ھذا اضعف الایمان۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی بھی کسی طرح کی برائی دیکھے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، اس برائی کو ڈنڈے سے روکے، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ روکے۔ فإن لم یستطع، اگر وہ اس کی قوت نہیں رکھتا، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کے پاس قوت نہیں ہے، کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا، تو فرمایا فبلسانہ، یعنی آپ کو غلط کام ہوتے ہوئے دیکھتے تو زبان کے ساتھ اس کو روکے جی۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر وہ برائی کسی بڑے ظالم حکمران کے اندر ہے، ظالم بادشاہ کے اندر ہے، ظالم کسی امیر کے اندر ہے، اور آدمی سوچتا ہے کہ میں نے اگر اس کو نہ، اس پر ہاتھ چلانا تو ممکن ہی نہیں ہے، اگر زبان سے بھی میں نے اس پر تنقید کی، اس کو کہا تو کیا ہوگا؟ یہ مجھے اذیت پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا۔ بے قلب ہی، کم از کم پھر دل سے اس کام سے نفرت رکھو اور اس کو برا سمجھو۔ لیکن فرمایا ھذا اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ آدمی برائی کو برا سمجھے، اس کے روکنے کی کوئی سبیل نہ کرے۔ بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے کو رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، اگر وہ کام نہ کریں تو ان کی اپنی مرضی۔ اللہ تعالیٰ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو ارشاد فرمایا کہ نماز اور روزے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرو، یعنی بدنی عبادت کا بھی حکم دو اور مالی عبادت کا بھی حکم دو۔ زبان سے، بدن سے ادا کرتے ہیں، جسم سے یا مال سے، تو دونوں کا ذکر کیا گیا، چونکہ نماز لسان سے بھی ادا ہوتی ہے، بدن سے بھی ادا ہوتی ہے، بندے کو وضو کرنا پڑتا ہے، رکوع کرنا، قیام کرنا، سجود کرنا، تشہد بیٹھنا، اور وہ کئی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو دونوں کا حکم دیا کہ بدنی عبادت اور مالی عبادت خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی حکم دو۔ اور اسی کو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے خود، اب یہ تو نہیں ہو سکتا خود آدمی نماز نہ پڑھے تو اچھا تو نہیں لگتا دوسرے کو بعد نماز پڑھو جناب۔ مثلا دیکھے والدین خود نماز کی پرواہ نہ کرے، نماز نہ پڑھے، بچوں سے کہیں جی او بیٹے اٹھ نماز پڑھ، تو بیٹا سوچے گا نا کہ اگر نماز اتنی اچھی چیز ہے تو ابو جی خود کیوں نہیں پڑھتے جی؟ ہماری زبان کے اندر تاثیر کیوں نہیں ہے؟ تاثیر اس لیے نہیں ہے کہ جو ہم، کلام پاک میں اللہ فرماتا ہے نا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استفہام کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، تم لوگوں کو حکم کرتے ہو بالبر، پاس عقل نہیں ہے، بس جو کام تمہارے لوگوں کے لیے مفید ہے وہ تمہارے لیے مفید کیوں نہیں؟ یعنی خود بھی وہ کام کرو۔ اگر برے کام سے لوگوں کو روکتے ہو تو پہلے خود رکنا چاہیے،
اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی جو تم خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو. کابر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور یہ اللہ کے ہاں بہت کرنے کا حکم دو. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی نمازی ہو، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نمازی ہوں تو پہلے خود نمازی بنیں. اگر یہ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے اور گھر والے قرآن پڑھیں تو پہلے خود پابندی کے ساتھ پڑھیں. جی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی بھی اگر برائی دیکھے تو اگر اس کے پاس قوت ہے، مثلا وہ والد ہے، بچوں پر کنٹرول کر سکتا ہے زبردستی، استاد شاگردوں پر اور زبان سے تو میرا خیال کہیں بھی ممانعت نہیں ہے. آپ کا کوئی دوست ہے، احباب ہے، ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے. آپ جہاں اور کام کرتے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، بزنس کی باتیں کرتے ہیں، وہاں نماز کی بھی باتیں کر لیا کریں، وہاں کچھ اچھے کاموں کا بھی ذکر کر لیا کریں کہ میاں نماز پڑھا کرو، بڑی اچھی بات ہے، میاں یہ کرو، یہ جھوٹ بولنا اچھی نہیں ہے، یہ غیبت اچھی نہیں، فلاں کام اچھا نہیں ہے. اور اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتے اور وہ وہاں اگر کوئی ظالم ہو تو لہذا بہتر یہ ہے کہ باقی کام کرنے سے کلیتاً معروم ہو جائیں. بہتر یہ ہے پھر اس کام کو فبقلب دل سے برا سمجھے، ھذا ضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو. تمہیں اپنے مقصد اپنی ذات کے لیے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے. سوچتا ہے، اور اگر انسان بھی صرف اپنا ہی سوچے اور صرف اپنے بچوں کا ہی سوچے، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے نہیں آپ دیکھتے ہیں، انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی، خود بھی محنت کر کے کھاتے ہیں اور لا کر بچوں کو بھی کھلاتے ہیں. اگر آپ کی سوچ اپنی ذات تک اور بچوں تک محدود ہے تو پھر آپ میں اور گائے میں کیا فرق ہے. للناس، وہ تمہیں صرف تمہارے لیے، اپنی فیملی کے لیے نہیں، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. اب لوگوں کیا کرو گے؟ ان کو پیسے دو گے؟ نہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، جہاں برائی دیکھو اس کو روکنے کی کوشش کرو، اور جہاں دیکھو کہ تو ہجرت کے معنی کیا ہے؟ ہجرت کے معنی ہے، ہجرت دو وجہ سے کی جاتی ہے. یا اس لیے آپ ہجرت کرتے ہیں کہ دین بچانے کے لیے، وہاں اگر آپ رہیں گے تو آپ کا دین محفوظ نہیں تھا، نہ دین محفوظ تھا نہ آپ کی جان محفوظ تھی. اب مکہ معظمہ سے حضور نے، صحابہ نے ہجرت کیوں کی؟ اس لیے کہ وہاں ان کا دین بھی محفوظ نہیں تھا، کھل کر وہ تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، اور ان کی جان اور مال بھی خطرے میں تھا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صحابہ کرام چوری چھپے جاتے جناب. جب لوگ سو جاتے تو ایک ٹائم مقرر ہوتا، جاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز فرماتے اوپنلی. مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے تھے. تو فرمایا کہ ہجرت کیوں کی جاتی ہے؟ دین بچانے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے. اور دوسرا ہجرت کا مقصد ہے دین پھیلانے کے لیے، یعنی یہاں رہ کر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے. ایک ہجرت کا معنی صرف ملک چھوڑنا نہیں ہے، ہجرت کے معنی یہ بھی ہیں گناہ چھوڑنا.
یعنی ہجرت کے معنی ہوتے ہیں برائی کو چھوڑنا، جھوٹ کو چھوڑنا، غلطی کو چھوڑنا جی، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ ہجرت صرف یہی نہیں، صرف مہاجر وہ نہیں ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑا، ملک چھوڑ دیا جی۔ ہجرت کے معنی ہوتے ہیں گناہوں سے کنارہ، یعنی اس کے معنی کہ جو بندہ دنیا چھوڑ کر، ترک کر کے اللہ کی طرف جاتا ہے جی، وہ آج کیسے من یہاجر اللہ و رسولہ ثم ادرکہ الموت، ایسے کیسے پوری آیت، من یہاجر فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، یعنی جو آدمی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے۔ اب وہ ہجرت کا معنی کیا جی؟ اس ہجرت کے معنی ملک چھوڑنے کے نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک کام کے لیے بتاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، ہاں جی، تو اللہ کے ذمہ کرم پر یہ واجب ہے، اللہ اصطلاح کے لیے آتا ہے، وجوب کے لیے آتا ہے۔ جیسے حضور فرماتے ہیں نا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت کو پکڑنا واجب ہے۔ اللہ آتا ہے اصطلاح کے لیے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے واجب ہونے کے لیے، لازمی ہونے کے لیے۔ اللہ پر کوئی تو کچھ نہیں کر سکتا نا، کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، کچھ چیزوں سے روکنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، اللہ سے تو نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے، اللہ کسی قانون کا پابند نہیں، ہو تو قانون بنانے والا ہے جی۔ تم سے پوچھا جائے گا، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جی۔ اب اللہ کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو اپنے ذمہ کرم پر وہ آج پتن کیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کو نجات دینا یہ ہم پر حق ہے، ہاں جی، کیسے والا ہی حق ننجل کیسے جی، وَنُنْجِلْ الْمُؤْمِنِينَ، ہے جی، ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم پر واجب ہے، مجھ پر کیا واجب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف صحابہ کرام کی ذات تک محدود نہیں ہے، ہر مومن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور ہر مومن جنتی ہے، ہر مومن جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے، ہر مومن جنتی ہے۔ صحابی کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، مومن کے لیے بھی جنتی ہونے کی شرط یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ موت پر مرنا وہ سزا انبیاء کرام مبرہ ہیں جی، حساب کتاب تو صحابہ سے بھی ہوگا جی، پکڑ تو ان کی بھی ہوگی، یہ آپ کو کس نے کہا جی؟ یعنی جو غلط کام کرے گا اس کی پکڑ ہوگی، زائد ہو یا بکر ہو۔ اب آگے اللہ کی مرضی، بات دیکھیں نا، اس پر تو کسی کا قانون نہیں نا جی۔ آپ کا کوئی نقصان کرتا ہے تو آپ معاف فرما دیں، آپ کا حق ہے یا نہیں؟ کیا کو آپ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ جو اہل ایمان ہے ان کے لیے جنت ہے، شرط یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ جب ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا، اب زندگی میں آدمی نے غلطیاں تو کی نا جی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، جن کی وجہ سے نبوت عطا فرمائی، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات پیدا کی، وہ سرکار کی ذات ہے جی۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک۔ اے اللہ، جیسا تیری عبادت کا حق تھا نا، میں بھی تیری عبادت نہیں کر سکا، جیسا تیری معرفت کا حق تھا وہ میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
اس بات کا اعتراف کرتے ہیں تو باقی پھر آپ کس کھاتے میں جی؟ حضور مولا کائنات کا اپنا شعر ہے، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہتے الہی عبدک لا سیۃ کا، اے اللہ گناہگار بندہ تیرے پاس آیا مقرا بالذنوب وقد دعاک، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور تجھ سے فریاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے گناہوں پر اس کو سزا دے، پکڑے، تو یہ اس کا انصاف ہے، اور اگر معاف کر دے تو یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اس کی رحمت پر کسی کی اجارہ داری تو نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بھی بات آپ کو بتائیں، آپ نہ کسی کو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک صحابی کا انتقال ہوا، حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، جس کی نماز حضور پڑھائیں اس کے خاتمہ ایمان کو کسر ہو سکتی ہے، اس کے ایمان میں کوئی خامی ہو سکتی ہے۔ خود نماز جنازہ پڑھائی اور ایک آدمی کو دیکھا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا نیک آدمی، یہ جنتی ہے۔ حضور نے بلا کر پوچھا تجھے کیا پتا یہ جنتی ہے؟ اب کس کے لیے حضور فرما رہے ہیں؟ اس ذات کے لیے کہ جس کا حضور نے خود جنازہ پڑھا جی۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ ہم کسی کو نہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں، نہ دوزخ کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو جہنمی کہتے ہیں جی۔ اس لیے یہ کام اللہ کا ہے جی، جنت اس کی ہے، جہنم اس کی ہے، جس کو وہ چاہے جنت عطا فرمائے، جس کو چاہے وہ جہنم عطا فرمائے۔ اگر وہ معاف کرے تو غفور رحیم ہے۔ اور مقابلہ ہوا جی، ان رحمتی سبقت غضبی، دوڑ لگی نا میری رحمت اور میرے غضب میں دوڑ لگی، میری رحمت آگے نکل گئی، سبقت لے گئی، جیت گئی۔ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اکثر بیشتر واحد قسم کے شاعر اس طرح کے لوگ نعتیں پڑھتے وجہ قبر جانے تھے نبی، قبر جانے تھے نبی جانے، وہ تیرے جاننے کی بات ہے، تجھے خب غور کرنی چاہیے کہ قبر میں بھی جانا ہے اور وہاں حساب کتاب ہوگا کس طریقے سے زندگی گزارنی، سمجھے جناب؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی ذات کے لیے اس نے ہجرت کی جی، ثم ادرک الموت، پھر اجر اللہ، تو اس کا اجر دینا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر واجب ہے۔ یہ کس نے واجب کیا جی؟ اس نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گھر سے وضو کر کے نکلے، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اتفاق سے ہارٹ اٹیک ہوا، راستے میں فوت ہو گئے، نماز نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس نماز کو تمہارے ثواب میں لکھوں گا۔ آدمی گھر سے ویزا شیزا لے کے، ٹکٹ شکٹ لے کے حج کے لیے روانہ ہوا، کے ذمہ کرم پر واجب ہے کہ اس کو عطا کرے۔ آپ نے زندگی کی نمازیں رہ گئی تھیں، بندے سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی تلافی توبہ سے ہوتی ہے، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی تلافی وہ ان کے اعادے سے ہوتی ہے۔
مثال کے طور پر بندے کی نمازیں، اور صحیح توبہ یہ ہے کہ ان ساری نمازوں کو حساب کتاب کر کے تک قضا کرے، روزے رہ گئے روزوں کو قضا کرے، زکوٰۃ رہ گئی پچھلا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ حج تے قضا ہوتا ہی نہیں نا جی، حج مرنے کے بعد قضا ہوتا ہے، زندگی میں قضا نہیں ہوتا حج۔ تو مطلب یہ ہے جو قضا ہوگی اس کو آپ کیا کریں؟ ادا کریں۔ بندے نے ایک دن طے کیا کہ اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، گناہ گار ہوں، اور پچھلی ساری قضا کروں گا، یہ عہد کر لیا۔ ابھی نہ کوئی آنے والی نماز پڑھی نہ کوئی پچھلی قضا کی، ملک الموت آ گئے۔ اب آنے والی تو فرض ہی نہیں تھی نا اس پر، تو جتنی گزری تھی ساری قضا ہوگی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جس چھوڑنے کے ہوتے ہیں جی، یعنی آدمی گناہ کا تب یعنی جھوٹ کو چھوڑوں یا تو اس لیے وطن آدمی چھوڑتا ہے کہ دین بچانے کے لیے، یا اس لیے بندہ ہجرت کیا گیا۔ فرمایا کہ فالذین ہاجروا فی اللہ، یا فی بمانا لام کے ہے جی، فی بمانا لام کے ہے، معنی یہ بنے گا کہ والذین ہاجروا للہ، یعنی جن لوگوں نے اللہ کے لیے محض اللہ کے رضا کے لیے ہجرت کی۔ اور کلام پاک میں آپ نے دیکھا دنیا کی وہ زبان عربی ہے جو سرکار کی ہے، عربی کا ایک اپنا اصول ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ فی لام کے معنی میں، تو یوں بھی ہو سکتا ہے تو والذین ہاجروا للہ ہے، تو یہ فی اللہ کیوں کہا جی؟ یہ کلام فصیح ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جس جگہ جو بات سیٹ آتی وہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی وہ نہیں ہوتا جی۔ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے مقابلہ کیا تو سمجھ گئے کہ ہم تو جادوگر ہیں، یہ جادوگر نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اسی وقت اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا تم نے جان بوجھ کر یہ شہر کے اندر فساد پھیلایا، یہ تم پہلے سے تمہارا پروگرام تھا، مل کر تم نے یہ چکر چلایا۔ لا اصلبنکم فی جذوع النخل، میں تمہیں، اچھا کہاں تمہیں فی جذوع النخل، فی بمانا علا کے، یا فی مانا لام کے، اور یہ کثرت کے ساتھ ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تو یہاں فی اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہے جی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے۔ ایک اور جگہ حدیث کے اندر سرکار بٹھایا جائے گا، تاج پہنائے جائیں گے، نہ وہ نبی ہوں گے، نہ وہ رسول ہوں گے، نہ وہ شہید ہوں گے، نہ کچھ اور ہوں گے۔ تو انبیاء کرام پوچھیں کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، یہ جن کو تختوں پر بٹھایا اور تاج پہنائے ہوئے؟
تو ان کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ المتحابون فی اللہ فرمایا کہ وہ ہیں جو کسی سے اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ کے فی بمانا لام کیا ہے، یعنی وہ لوگ ہیں کہ یہ محبت کرتے تھے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرتے تھے تو اللہ کے لیے، اگر مجلسوں میں اکٹھے ہو کر کوئی ذکر اذکار کرتے تو اللہ کے لیے، یعنی ان کا کوئی کام اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے جی، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے۔ اللہ ایک موقع پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے، کب؟ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، دو مسلمان آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں جی، ان کے درمیان نہ تو یہ رشتہ ہے کہ وہ بہن بھائی ہیں، کوئی نسبی رشتہ بھی نہیں ہے، زبان کا رشتہ بھی نہیں ہے، نہ وہ جغرافیان ہے، نہ ایک طرح کے خاندان کے، نہ ایک ملک کے، ایک مشرق کا ایک مغرب کا ہے۔ اب وہ جب ملتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اب جب دو بھائی ملتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، تو وجہ کیا ہے کہ ہمارے ماں باپ ایک ہیں جی، سمجھ گئے نا؟ ایک شہر کے گاؤں کے لوگ ملتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمارا شہر ایک ہے۔ ایک ملک کے ہوں تو مل کر خوش ہوتے ہیں، ہم ایک زبان ایک ہے، ہمارا استاد ایک ہے، ہمارا پیر ایک ہے، یعنی کوئی بھی وجہ نسبت ہو۔ اب یہ جو دو مل رہے ہیں، ایک مشرق سے آیا، ایک مغرب سے آیا، نہ ان کی زبان ملتی ہے، نہ شکل و صورت ملتی ہے، نہ نسب ملتا ہے، نہ ملک ملتا ہے، پھر جفے پاپا نہ ان کی کوئی وجہ ہے ہی دوسری کوئی نہیں، صرف یہ وجہ ہے کہ یہ بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، میں بھی ایک مانتا ہوں، یہ بھی اسی ذات پر ایمان رکھتا ہے، میں بھی اسی ذات پر ایمان رکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میری وجہ سے یہ پیار کر رہے ہیں۔ اب دو بھائی آپس میں پیار کریں، والدین خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کہ یہ ہماری وجہ سے ان کے اندر پیار ہے، اس رشتے کا احساس ہے کہ ہمارے ماں باپ ایک ہیں۔ وہاں صرف وجہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میری خاطر پیار کرتے، محبت کرتے ہیں، پھر وہ نبی نہیں ہے تو نہ صحیح، نہ جی، اگر رسول نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن ہم ان کو جنت میں ایک مقام عطا کریں گے، امتیاز، تختوں پر بٹھائیں گے، تاج پہنائیں گے، لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہے، تو بتانے والا بتائے گا کہ یہ میری وجہ سے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ تو مسلمان کہیں بھی مسلمان ہو، اس سے پیار کریں، محبت کریں، اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے، حضور کا ارشاد ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ افشاء السلام، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ فرضی نمازیوں تو وقتوں پر پڑھی جاتی نا، یہ جو بعض بندے بہت وڈے وڈے نفل پڑھنے نا جی، تو بڑی بڑی تسبیحاں رول دین، ایک کم کر لیا کریا کرو جی، ہاں ایک کام اکیلے کیا کریں۔ تو حضور فرماتے ہیں وَصَلُّوا، اب وہاں جب کوئی دیکھنے والا نہیں تو نمود و نمائش پائی جاتی ہے، ریاکاری ہو جب دیکھنے والا ہی کوئی نہیں۔ اب وہاں تو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس عمل میں خلوص ہوگا، خشوع ہوگا،
اس کے اندر نمود و نمائش نہیں ہوگی. تو حضور نے فرمایا افشاء السلام، سلام کو عام کرو. کوئی مسلمان ملے السلام علیکم، یہ رسمی بات نہیں ہے. یہ دراصل جب کوئی مسلمان کسی کو سلام کرتا ہے تو یہ اس کو وعدہ دلاتا ہے کہ بھائی میری طرف سے بے فکر ہو جا، تیری عزت بھی سلامت ہے. وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میری طرف تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. وہ آگے کہتا ہے اچھا یہ گل ہے، وعلیکم السلام. ہاں پھر میں بھی وعدہ کرتا ہوں میری طرف سے بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ہم سلام کرتے پتہ کیا ہوتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم، آگے چڑھے انت پتہ لگ سی. ہاں وہ چپ سلام وعلیکم السلام کہہ کے تو کہتے ہیں آگے چڑھے. سلام کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے. آپ کا کوئی ناراض ہے نا بندہ، رس سے جس نے ملے السلام علیکم، ادھر ملے السلام علیکم، کیا حال ہے جی، السلام علیکم. وہ کتنے دیہڑے چپ رہے سی، آخر اس کا اپنا ضمیر ملامت کرے گا میں بڑا بے غیرت ہاں، ایک کڑی کڑی منو سلام کرتا ہے میں انہوں جواب نہیں دینا. جناب بات سمجھے؟ ہاں جی خیر بات لمبی ہوگی، یہ درس کے پورا واز ہو گیا. اچھا جی ہاں جی، یا برائی کو چھوڑیں لیکن مقصد اللہ کی رضا کے لیے. اور وہ میں عرض کر رہا تھا آپ کو کہ آدمی کو اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ امیدوار ہونا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی ہونا چاہیے. یہ نماز روزوں پر، یہ اس کے کثرت اعمال پر بندے کو کبھی بھی فخر نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک لمحے میں ضائع ہو جاتی ہے. اگر فخر ہے تو ہمیں اللہ کی رحمت پر، اللہ کے فضل کی امید رکھنی چاہیے. اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے. اور ہمارے عقائد کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ الایمان ہی الکیفیت بین الخوف والرجاء. ایمان اس کیفیت کا نام ہے جو ڈر اور امید کے درمیان ہے. اس بندے کو امید رکھنی چاہیے وہ میں ہوں گا. ہاں جی، اور اگر یہ پتا چل جائے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی صرف ایک آدمی دوزخ میں جائے گا تو اس کو ڈرنا چاہیے وہ ایک آدمی میں ہی ہو سکتا ہوں. ہاں جی، اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ ڈر، اللہ کی رحمت پر سب سے زیادہ امیدوار. کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. وہ میں عرض کر رہا تھا نا آپ کو، جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کے فضل سے جی. اللہ بات بھی آپ کو بتاؤں، پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ کافر جہنم میں جائیں گے سزا کے لیے، مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے اگر نمازیں نہیں پڑھی، کوئی غلط کام کیے، گناہ کیے ہیں جی، تو یہ بھی جائیں گے. یہ سزا کے طور پہ نہیں، ان کے جانے کا مقصد یہ ہے کہ مسیتی جانا، نماز پڑھنی، پیروں گندگی لگی صاف کرتے جلو. تو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں، کیسے پاک کرتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں، یہ برتن یہ لوہے کی چیزیں، تو بعض چیزیں پاک کی جاتی ہیں پانی سے، بعض چیزیں پاک ہوتی ہیں آگ سے، اور بعض چیزیں پاک ہوتی ہیں مٹی سے، چونکہ ہم تیمم بھی مٹی سے کرتے ہیں نا. تو عام طور پہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں، مثلا کتے کا جوٹا ہے 7 بار اس کو مٹی سے، وہ برتن ہے مٹی سے 7 بار اس کو رگڑنا چاہیے. یعنی اس کی برائی وہ جراثیم وہ دھوپ سے پاک ہوتی ہے. یہ ناپاکی دھوپ سے پاک ہو جاتی ہے جی. تو یا دھوپ سے چیز پاک ہوتی ہے یا پانی سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک پاک کرنے کا طریقہ ہے
وہ جو گناہگار ہوں گے نا، اب جنت میں جانا ہے، جنت بڑی پاکیزہ جگہ ہے، وہاں گندے لوگوں کا کام نہیں. اب یہ تھوڑی سی ناپاکی لگ گئی، گندگی لگ گئی، اب اس کو صاف کرنے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا، سزا کے طور پہ نہیں، پاک کرنے کے لیے. وہ گناہ کے ساتھ ملوث ہے، ذرا گندا ہو گیا ہے، پہلے ذرا اس کو صاف کرو اور پھر وہ صاف لوگوں کی جگہ وہاں لے جاؤ جی. تو مسلمان سزا کے لیے نہیں، وہاں پاک ہونے کے لیے جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی. اللہ بغیر جہنم کے پاک کر دے تو اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. بہرحال ارشاد فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے لیے، ہاں وہ عرض کر رہا تھا پھر بیچ میں رہ جاتا ہے، عبدنا کا حق عبادت، مولا جیسی تیری معرفت کا حق ہے میں تجھے پہچان نہیں سکا، جیسے تیری عبادت کا حق ہے میں تیری عبادت کر نہیں سکا. جب سرکار کا عالم یہ ہے تو پھر دنیا میں کون ہے جو کما حقو اللہ کی عبادت کر سکے، کما حقو اللہ کو پہچان سکے. اور حضرت شیخ صاحب آیا ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نفسے کے فرو میں روت. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہر سانس جو اندر جاتا ہے نا، ممد حیات، زندگی کا پیغام لے کر جاتا ہے. یہ ہماری زندگی کس سے قائم ہے جی؟ کلو نفس ذائقۃ الموت. یہ سانس کا آمد و رفت ہو. اچھا اگر کوئی بندہ مر جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ مر گیا یہ زندہ ہے، آپ ہر نفسے کے فرو میں رواد، ہر سانس جو اندر نیچے جاتا ہے ممد حیات است، وہ زندگی لمبی کرتا ہے. وچو برمی آیت مفرق ذات، اور جب باہر آتا ہے تو پورے جسم کو ایک سکون ملتا ہے. مثال کے طور پر آپ بڑھا آدمی ہو نا، سیڑھیاں چڑھ کے اتنے آئے تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ پھر جب آرام کے ساتھ سانس آئے تو پورے جسم کو فرحت، سکون ملتا ہے. کہتے ہیں کہ ہر نفسے کے فرو میں روا. اب کہتے ہیں کہ در ہر نفسے شکر واجب، در ہر نفسے نعمتیں موجود ہے. ہر سانس کے اندر ایک نعمت، جو سانس اوپر آئے یہ بھی ایک نعمت ہے، جو اندر جائے یہ بھی ایک نعمت. بر ہر نعمت شکر واجب، ہر نعمت پر شکر واجب ہے. کھانا پینا چھوڑ دو، سونا چھوڑ دو، تسبیح لو نا جی. تو شکر الحمدللہ الحمدللہ ہر سانس کے ساتھ. یہ بنی آدم کی قوت نہیں کہ از عہدہ عبادت یعنی برآمد اس کے ذمہ واری کو پورا کر سکے جی. وہ جس کو بھی اللہ جنت دے گا اپنے فضل سے ہی دے گا جی. اپنے کرتوتوں کی کام کی بنیاد پر جنت میں جانا، اگر وہ حساب لینے لگے جی، پکڑ کرنے لگے، پوچھنے لگے، تو پھر جناب بہت مشکل ہے. ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امیدواری ہونی چاہیے. تو یہ ہم اجمالاً کہہ سکتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. اب یہ اللہ کو پتا کیڑا مومن ایمان تے گیا تو کیڑا ایمان چھوڑ کے گیا جی، ہمیں تو نہیں پتا، یہ تو اس کو پتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے اللہ نے جنت کا، اور ایک نہیں کلام پاک میں بعض بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون. یعنی جو لوگ، ہاں جی، ارشاد ہوتا ہے کہ یہ چونکہ خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے ہجرت کا، جو صحابہ کرام نے مکہ مظمہ سے حضور نے انہوں نے ہجرت کی، تو رب تعالیٰ ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے
کہ انہوں نے گھر چھوڑے، در چھوڑے، بیویاں چھوڑی، بچے چھوڑے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا کہ وہاں کو زیادہ پیسے ملیں گے۔ یہاں وہ دین کو قائم نہیں کر سکتے، دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ ایسی جگہ جائیں جہاں آزادی کے ساتھ اپنے دین کو کہ اپنے دین کو وہ بچا سکیں۔ کب؟ فرمایا کہ من بعد ما ظلموا، اس ہجرت بلا وجہ تو ہجرت نہیں ہوتی نا جی۔ ہجرت جب ہوتی کہ جب آدمی کے لیے عرصہ حیات تنگ کر لیا جائے، عافیہ تنگ کر لیا جائے، وہاں مزید اس کا رہنا گزارنا مشکل ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آدمی وہ کہتے ہیں نا، ہاں، ملک خدا تنگ نیست پائے مال، ہاں آپ کو سہولت ہے وہاں جائیں۔ اب وہ کہتے ہیں نا، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست، ہاں، ہر ملک ہمارا ملک ہے کہ وہ ہمارے خدا کی ملکیت ہے، ہاں جی، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے اس لیے کہ وہ ہمارے خدا کی ملکیت ہے۔ ہاں، وہ انہاں دے جڑے اپنے بتاں شتاں پوجا انہاں دی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، بالعزا من آل مکہ تھا، یعنی اہل مکہ نے جو ایذائیں ان کو پہنچائی نا، اس تکلیف کے بعد جب ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر لیا گیا، اللہ نے اجازت فرمائی کہ اب اپنے دین کو بچانے کے لیے مکے کو چھوڑ دیں۔ وَهُمُ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ، اور وہ کون لوگ تھے؟ والذین کون، مراد کون ہے؟ وہ حضور بھی مراد ہیں، حضور کے اصحاب بھی مراد ہیں کہ انہوں نے مل کے وہاں سے چھوڑا جی۔ آگے فرمایا کہ ہم نے ان کو ہوئے طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں جناب، تو ایک آدمی وہ آپ کے سامنے دسترخوان گھسیٹ کر ادھر کر لے، ہیں جی، تو یہ زیادتی کی بات ہے نا۔ اگر وہ آپ کے سامنے سے وہ چیز ہٹا دیتا ہے تو پھر اسی کا کام ہے کہ وہ آپ کو کھلائے، آپ کو دوسری جگہ پناہ عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے صرف ملک چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، ہم نے اگر ملک چھڑوایا ہے نا تو آباد کرنا بھی ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہاں جی، فرمایا کہ ان کو جگہ دینا بھی ہمارا کام ہے۔ ہم جو یہاں سے ہجرت کرا رہے ہیں نا، فرمایا کہ ہجرت کرو، لیکن اس لیے ہم نے ہجرت کر لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، ہم ان کو پناہ دیں گے، ہم ان کو جگہ دیں گے، فی دنیا، آخرت میں نہیں، اسی دنیا میں۔ اور فرمایا کہ دارن حسناتن، فرمایا کہ ہم جو عطا کریں گے وہ بہترین، اس سے بہتر جگہ عطا فرمائیں گے، مکے سے بھی بہتر، اور وہ کیا ہے؟ وہ مدینہ پاک ہے۔ یہاں وہ عام طور پہ ہمارے عقائد کی سیرت کی کتابوں یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی ہے، اس بات پر گفتگو ہے کہ سرکار کا روزہ مبارک، جہاں سرکار کی قبر انور ہے، حضور کی قبر انور خانہ کعبہ سے افضل ہے، عرش و کرسی سے افضل ہے، تمام بقاع سے افضل ہے، جتنی جس کو جگہ کہہ سکتے ہیں نا، سب جگہوں سے افضل سرکار کا روزہ مبارک ہے۔ اس میں تو کسی کو انکار نہیں، کوئی جرت نہیں ہے۔
وہ خانہ کعبہ سے افضل ہے، حجر اسود سے افضل ہے، مقام ابراہیم سے افضل ہے، صفا مروہ سے افضل ہے، مینا سے افضل ہے، مزدلفہ سے افضل ہے، یعنی ہر چیز سے سرکار کو رزق ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ مکہ آبادی وہ افضل شہر افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے، اس لیے کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا۔ اور اس کو بڑے اچھے طرح سے اعلیٰ حضرت نے وہ بڑے لمبے اشعار کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا ہو در کی ہے وغیرہ، یعنی بتاتے ہیں کہ بستی جو ہے نا وہ مدینہ پاک کی بستی مکہ معظمہ کی بستی سے افضل ہے جی، اس لیے کہ مکہ معظمہ کی حیثیت یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر آپ اگر ایک نیکی کریں گے تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا، گناہ کریں گے تو اس کا بھی اتنا ہی۔ مدینہ پاک میں یہ ہے بستی میں اگر نیکی کریں گے 50,000 ہے، غلطی ہوگی تو معاف ہے، ہاں جی، تو رب اس سے زیادہ بہتر، اور وہ کیا ہے یا المدینہ، مدینہ پاک ہے۔ آگے فرمایا کہ والا اجر الآخرات اکبر، اور آخرت کا اجر تو خیر وہ دنیا میں اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، وہ تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ یعنی ہم تم نے بچے چھوڑے نا، بیوی سب کچھ چھوڑا ہے جی، ہم اس سے بہتر تمہیں ٹھکانہ دیں گے۔ ہم نا انصاف نہیں ہے، اگر ہماری خاطر آپ گھر چھوڑیں تو ہم گھر نہ دیں، ہم آپ کو دیں گے نا، اس کا تو حساب ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ تو بہت بڑی ہے، وہ دنیا میں رہ کر اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ اکبر اعظم سب سے بڑی ہے۔ فرمایا لو کانوا یعلمون، قصہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ جان لیتے تو، اگر ان کو پتہ چل جاتا نا کہ آخر میں کیا نعمتیں ملنے والی ہیں، تو پھر ان کی کیفیت انداز زیست۔ ایک تو یہ بتایا کہ وہ جو مکے کے کافر مسلمانوں کو ستاتے رہے، جن کی وجہ سے انہوں نے گھر چھوڑا، بیویاں ان کی چھین لی، بچے چھین لیے، اگر وہ بے ایمان سمجھ جاتے نا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کا صلہ کیا ملنے والا ہے، تو پھر وہ اس طرح کے کرتوت نہ کرتے۔ اگر انہیں احساس ہوتا کہ ایمان کی ویلیو کیا ہے، اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کی ویلیو کیا ہے، تو پھر یہ کام نہ کرتے۔ فرمایا ایل کفارو، بعض لوگوں نے، وہ غالباً پیچھے پڑھا ہے، آپ کہیں گزر چکا ہے، بعض وہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی جی، سرکار نے ہجرت فرمائی، وہ مومن تھے، ہجرت نہیں کی، اس لیے کہ وہ بیویاں نہیں چھوڑ سکتے تھے، بچے نہیں چھوڑ سکتے تھے، مکان نہیں چھوڑ سکتے تھے، بزنس کاروبار نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خوب ان کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اویل متخلفون، اگر یہ جو کفار جان جاتے اس کا مقام کیا ہے، یا وہ ہجرت نہ کرنے والے پیچھے رہنے والوں کو پتہ چل جاتا کہ ہجرت کے کیا مقاصد کیا فوائد ہیں، تو وہ یہ نہ کرتے۔ متخلفون عن الہجرت، وہ جو ہجرت سے رہ گئے۔ ما للمہاجرین، اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ مہاجروں کے لیے کے لیے گھر چھوڑتا ہے، در چھوڑتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، اس کو ہم کس قدر عظمتیں عطا کریں گے، کتنی نعمتیں عطا کریں گے، اگر اس کا ان کو پتہ ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ فرمایا کہ ہم جو للمہاجرین، ہم جو مہاجرین کو من الکرامت،
ان کو عزت عظمت بخشنے والے ہیں، تو پھر وہ نہ ہوتا۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ لواقفوہم، ملتا تو وہ بھی فوراً چھوڑ دیتے، اس وجہ سے نہیں چھوڑا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ مہاجر کون ہے؟ مکہ معظمہ میں 13 سال زندگی گزاری ہے، کیا ہے؟ الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صبر کیا۔ جی کس پر صبر کیا؟ کافروں کے ایذا پر صبر کیا۔ اب اس کا اندازہ فرمائیں، اسلام کی پہلی شہیدہ یہ تینوں آپ کے والد گرامی حضرت یاسر، حضرت عمار، یہ مسلمان ہو گئے۔ اب غریب تھے، مسکین تھے، اور یہ ہر دور میں ایسے ہوتا رہتا ہے۔ جی یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہتا ہے، جو طاقتور ہوتے ہیں۔ اور آپ اس کا تشریح اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا، یہ وہ جو کل پرسوں 21 تاریخ کو نہیں پاکستان میں ہوا ہے، ہاں پتہ ہے نا جی، ہاں وہ بغیر حاضری کے، اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ بجائے وہ بندہ چل کر کورٹ میں جائے، کورٹ ایئرپورٹ جا کر اس کے انگوٹھے لے رہا ہے جی۔ یہ بات سمجھ گئے نا جی۔ اور غریب جو ہیں وہ ایک جج ان کو ضمانت دیتے ہیں، وہ کسی اور میں پکڑ لیتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، پھر پکڑ لیتے ہیں، باہر آتے ہیں، پھر پکڑ لیتے ہیں۔ کندھ رو چڑی گشنا، ہاں اگر طاقتور دیکھوں تو مجھے ترس آ جاتا ہے۔ لسا تک میں رو چڑی گشنا، پھر میں بڑا غصہ آتا ہے۔ وہی کیفیت ان کی بھی تھی۔ اب اسی مکے میں اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق تھے، باقی تھے۔ باقی کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جو حضرت بلال کے ساتھ ہوا ہے، باقی کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جو حضرت مارنے والا کوئی نہیں تھا، وہ قبیلے والے تھے، ان کا خاندان تھا۔ وہاں اگر ایسا کرتے تو آگے سے جواب بھی ملتا نا۔ تو حضرت سمیہ، ان سے یہ کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر آؤ، واپس پرانے دین پر آؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ وہ جس اذیت کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ فضل کا اسلام کی پہلی شہیدہ کہ ایک ٹانگ اونٹ کے ساتھ باندھی، دوسری ادھر باندھی، شرمگاہ کے اندر نیزہ مارا، اور اپوزٹ میں یہ نہیں کہ مارنے کے بعد یہ کیا جی، زندہ ان کو زمین پر لٹایا، ایک ٹانگ ادھر اونٹ کے ساتھ باندھی، ایک ادھر رسی میں باندھی، اور شرمگاہ کے اندر نیزہ مارا اور اونٹوں کو چلا دیا۔ پھر اسی میں آپ کے شوہر حضرت یاسر، ان کو بھی شہید کیا گیا، حضرت عمار بچے۔ تو حضور جب ان پر ظلم ہو رہا تھا تو سرکار وہاں سے گزرے۔ پھر یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہت اچھا صلہ عطا فرمائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے صبرو، انہوں نے صبر کیا، اپنے نفس پر کنٹرول کیا، ضبط کیا ہے جی۔ کس پر؟ ان آذا المشرکین۔ ایک تو اس اور ہجرت پر صبر کیا۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب وہ مہاجر وہاں سے نکلے تو ظاہر ہے وہ قبیلے تو ایک ہی تھے نا، اب ایک خاندان ہے، اس کے ایک بھائی مسلمان ہے، دوسرا بھی کافر ہے۔
کچھ افراد مسلمان ہیں، کچھ کافر ہیں، بیوی مسلمان ہے، شوہر کافر ہے، شوہر مسلمان ہے، بیوی کافر ہے جناب۔ اب جب وہ لوگ ہجرت کے لیے نکلے تو ظاہر ہے آپس میں رشتہ داری ہے۔ یہ ہماری بہن لگتی ہے، یہ نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے رکھ لو، بچے لے جا تو نہیں، یہ ماں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، بچے بھی نہیں جاتے، آپ ہی جاؤ۔ آنے والے ایسے بھی منظر آیا جناب، ایک صحابی ہیں، ایمان دولت ایمان، جب مشرکوں کو پتہ لگا غریب مسکین آدمی تھا، کپڑے اتار لیے، یعنی وہ ظالم کان میں دیوار کے پیچھے سے جناب اس نے اپنی ماں کو پکارا کہ مجھے چادر پھینکیں۔ انہوں نے چادر دیوار کے اس طرف پھینکی تو اس نے اپنے شرمگاہ اپنا جسم ایک چادر سے ڈھانپا اور اس ایک چادر میں ہجرت کی مدینہ پاک میں پہنچا جی۔ حضور نے فرمایا تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو دنیا میں، فَلْيَنْظُرُوا، جو دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لو۔ انہوں نے مہاجرین نے ایذا پر بھی صبر کیا، ہجرت پر بھی صبر کیا کہ تنہا ہجرت کرنی پڑی، مال و متاع سب کچھ انہیں لوٹ لیا۔ اور یہ ہجرت کیوں کی؟ اوپر بتایا تھا نا کہ والذین ہاجروا فی اللہ لاقامۃ دین، دین قائم کرنے کے لیے تاکہ دین پر ثابت قدم رہیں۔ یہاں فرمایا کیوں چھوڑا؟ دو ریزن بتائے، ایک دین بچانے کے لیے اور ایک دین ظاہر کرنے کے لیے، اظہار دین کے لیے۔ آگے فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ سارا کام انہیں کس پر بھروسہ تھا؟ اللہ پر ایمان پختہ تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آئے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی ذات پر توقع بھروسہ کرتا ہے فَسَيَرْزُقُهُمْ، میرا خیال ہے یہ ایک ہی آیت کافی ہے، آگے بڑا اچھا مضمون ہے، نیکسٹ منڈے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آج کا لب لباب خلاصہ جو ہے وہ صرف ہجرت کہ ہجرت کے معنی کیا ہے؟ ہجرت کے معنی اللہ کی رضا کے لیے ترک کرنا، چھوڑنا، جدا ہونا جی۔ چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ ملک چھوڑے، مال و متاع چھوڑے، کوئی چیز بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑے اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور چھوڑنے والا کون ہے؟ وہ مہاجر۔ تو یہ سب کا سب ہجرت ہے اللہ اپنے کی صدقے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے کلام پاک میں اللہ نے بیان کیا، اللہ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مولا اپنے حبیب کے صدقے جو کچھ کا کلمات تو یہ بات ہم نے بیان کی، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تیرے عدل کے خواستگار نہیں ہیں، تیرے فضل کے خواستگار ہیں۔ مولا ہم پر اپنا فضل فرما، ہمیں تیرا انصاف نہیں چاہیے، ہمیں تیرا فضل چاہیے۔ مولا تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کشادہ فرما اور اپنے حبیب کی ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر۔ فلسطین کے لیے دعا فرمائیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے غیب سے ان کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اپنے ایمان کی خاطر اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صدقے غیب سے کو ایسے وسائل مہیا فرمائے،
مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان پر کرم فرما، آپ اس بنی اسرائیل کو خائب و خاسر فرما، مسلمانوں کو ہر میدان میں فتح یابی اور کامرانی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا۔ آج کل چیریٹیاں والے بھی میرا خیال ہے